بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک تو ہم بات کریں گے ارشد شریف شہید کے معاملے میں کچھ بہت اہم خبریں آئی ہیں، کچھ بریکنگ سٹوریز ہیں جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے جو وزارت داخلہ کو اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں یہ سامنے آ رہی ہیں چیزیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ رؤف کلاسرا صاحب نے ایک کالم لکھا۔ یہ کالم رؤف کلاسرا صاحب نے آج نہیں لکھا، لیکن اس کالم میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ یہ ارشد شریف کے حوالے سے، ارشد شریف کے موقف کے حوالے سے، ارشد شریف کے طرز صحافت کے حوالے سے باتیں ہیں۔ اور میں کلاسرا صاحب سینئر ہیں، استاد ہیں، میں نے ان کے ساتھ ایک سے زائد جگہوں پر کام کیا ہے، سیکھا ہے ان سے بہت کچھ، لیکن میں یہاں اظہار رائے کی آزادی باقاعدہ لیتے ہوئے اپنے استاد سے یہ کہوں گا کہ ان کے الفاظ قابل افسوس ہیں۔ کیا قابل افسوس ہے کلاسرا صاحب کے ان کالمز میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور چودھری پرویز الہی کے بارے میں اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پارٹی بدلیں گے، پارٹی نہیں بدلیں گے تو بھی جو عمران خان کہہ رہے ہیں انہیں اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہ نہیں کریں گے۔ میں نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے جہاں رابطے ہیں، جس گھر میں رابطے ہیں، چودھری پرویز الہی وہاں بڑے انفلوئنس میں ہوتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے خود جو ماریہ ذوالفقار کو، ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار کو ہم نیوز پر انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں بتا بھی دیا تھا، تو یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں چیزیں سامنے آئی ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ اویس توحید صاحب نے یہ چیزیں ہمارے سامنے لا کر رکھی ہیں۔ اویس توحید صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس نے کنکلوڈ کیا ہے، اور اس کا ایک پورشن جو انہوں نے خود دیکھا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ ایک پلانڈ، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کی گئی ٹارگٹ کلنگ ہے، اور اس میں ٹرانس نیشنل بین الاقوامی کردار انوالوڈ ہیں۔ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے۔ پھر وہ مزید لکھتے ہیں کہ بریکنگ فیکٹ فائنڈنگ کی کمیٹی کے کنکلوژن اور ایک رپورٹ کا پورشن جو میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق یہ جو ٹرانس نیشنل کردار ہیں، یہ جو مختلف قومیتوں کے کردار ہیں، ان میں کینیا کے کردار شامل ہیں، دبئی کے کردار شامل ہیں، پاکستان کے کردار شامل ہیں۔ اس بات کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اویس توحید صاحب کہتے ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ کینیا کی پولیس کا ورژن جس سے یہ انہوں نے پورٹرے کیا کہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے، یہ تضادات سے بھرپور ہے، از فل آف کانٹراڈکشنز۔ دا جی ایس یو، ان کی آرمی کی بات ہو رہی ہے، اس کے آفیشلز نے جو ورژن دیا وہ بھی قابل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کنکلوڈ کیا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ایک اور چیز بتائی، جو ملینیم ہوٹل دبئی میں ارشد شریف جہاں پر تھے وہاں پر آ کر جو لوگ ملے تھے ان میں سلیم عبداللہ نام کے یا سالم عبداللہ نام کے ایک صاحب تھے جو ارشد شریف سے آ کر ملے تھے اور وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ میں یہ جمع کروائی جائے گی۔ رپورٹ میں کینیا کی تحقیقات شامل ہیں، دبئی کی تحقیقات ابھی جاری ہیں، دبئی کی چیزیں کنکلوڈ نہیں ہوئی ہیں۔ دبئی پولیس کو لکھ کر پوچھا کیا گیا ہے کہ مقتول صحافی ارشد شریف کا ویزا منسوخ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اور ایف آئی اے کی جانب سے ارشد شریف کی جو رہائش تھی دبئی میں اس کی تفصیلات مانگی گئی ہیں، اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جہاں وہ رہ رہے تھے اس کے اطراف کی وہ دی جائیں، اور دبئی میں ارشد شریف کہاں کہاں گئے، کس کس سے ملے، اس بارے میں معلومات فراہم کی جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف، سلمان اقبال اور طارق وسیع، ان کے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں ان کا سی ڈی آر، کال ڈیٹیل ریکارڈ، یہ بھی فراہم کیا جائے۔ معاف کیجیے گا۔ پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے دبئی کی اتھارٹیز سے یہ بھی کہا ہے کہ 10 اکتوبر سے 20 اکتوبر تک دبئی آنے والے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کا ڈیٹا دیا جائے، اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ارشد شریف، انہیں 23 تاریخ کو، اکتوبر کی 23 تاریخ کو قتل کیا گیا تھا کینیا میں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں دبئی کے آفیشل سے، پاکستانی حکام کی جانب سے۔ اب یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جو ارشد شریف کی فیملی ہے اس نے وزارت داخلہ پاکستان، رانا ثناء اللہ کے انڈر ہونے والی جو تحقیقات ہیں، جو تفتیش ہے، اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے
کیوں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ارشد شریف پاکستان میں تھے دھڑا دھڑ ان پر بغاوت کے مقدمات ہو رہے تھے تو ایف آئی اے کون کروا رہا تھا؟ یہ مقدمات رانا ثناء اللہ کی ناک کے نیچے ہو رہے تھے. رانا ثناء اللہ پر الزامات ہیں تو جس پر الزامات ہو اس کی سربراہی میں کی جانے والی تحقیقات پر شہید کے اہل خانہ کیسے یقین کر لیں؟ یہ بہت بڑا معاملہ ہے. دس از ناٹ سمپل. اس کے بعد رؤوف کلاسرا صاحب کا کالم جس کے الفاظ کو میں کہتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہیں. انتہائی احترام کے ساتھ رؤوف کلاسرا صاحب وہ اپنے کالم کے قصے میں لکھتے ہیں، میں اپنے دوستوں کو کہتا رہتا تھا کہ سوشل میڈیا کی اس دنیا میں ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہم نے ٹویٹر کو گھر کی باندی سمجھ لیا ہے. جو دل چاہا لکھ دیا، جو گالی منہ میں آئی دے دی. ٹویٹس اور ری ٹویٹس کے چکر میں پڑ گئے کہ جو بڑی گالی دے گا اس کو زیادہ لائکس اور ری ٹویٹس ملیں گے. ہم واہ واہ اور بلے بلے کے محتاج ہو گئے اور یوں ہم صحافیوں کی صحافت کا جنازہ نکل گیا. واہ واہ سے یاد آیا پچھلے ہفتے کینیڈا سے میرا دوست شاہد مصطفیٰ کالوں آیا ہوا تھا. اسلام آباد کلب میں لنچ پر شاہد صدیقی صاحب بھی موجود تھے. دور سے ایک صاحب میری طرف آئے، وہ ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب تھے. مجھ سے ہاتھ ملائے اور افسردہ لہجے میں کہنے لگے ارشد شریف کے قتل کا افسوس ہوا. بولے مجھے اعتراف کرنے دیں کہ اس دن کلب کی پارکنگ میں جب میری ارشد شریف، آپ اور سینیٹر انور بیگ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے ناراض ہو کر کہا تھا کہ ارشد شریف کو زیادہ ہوا نہ بھریں، اس کے 5 چھوٹے بچے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، شاید میں غلط تھا. اب کلاسا صاحب اس دن کیا ہوا تھا وہ بھی لکھتے ہیں کہ میں ارشد شریف اور انور بیگ لنچ پر ملے تھے. میری وہ ارشد شریف سے آخری ملاقات تھی. میں 2 گھنٹے ارشد شریف کو لنچ پر ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. اس سے یہی بات کر رہا تھا کہ ٹویٹر پر ہاتھ ہولا رکھو، واہ واہ بلے بلے اور ری ٹویٹس کے غلام مت بنو، خود کو ریسٹ دو، اپنی صحت کا خیال کرو. تم ہم سب کو بہت پیارے ہو، اپنے بچوں کو بہت عزیز ہو. صحافت ایک لمبا سفر ہے، ایک آدھ دن کی بات نہیں. ٹھنڈے ہو جاؤ. پارکنگ میں یہی صاحب مل گئے جنہوں نے بعد میں آ کر کہا کہ آپ ٹھیک کہتے، ارشد شریف کے 5 بچے ہیں اور ارشد شریف کی تعریفوں کے پل باندھیے. وہی واہ واہ. وہ ارشد کو اکساتے بھڑکاتے رہے، یہ بات بھی کرو وہ بات بھی کہو. مجھ سے چپ نہ رہا گیا. میں نے کہا سر جی آپ کو پتا ہے کہ ارشد شریف کے 5 بچے ہیں، اس کی بیوہ ماں ہے، ایک بہن کی ذمہ داری بھی ہے. 2011 میں والد اور بھائی کی ایک ہی دن موت کے بعد اب یہ گھر میں اکیلا مرد ہے، اکیلا کمانے والا ہے. اسے نارمل رہنے دیں، نارمل صحافت کرنے دیں جو یہ برسوں سے کرتا آیا ہے. کرنل صاحب کو میری باتیں پسند نہ آئیں. میں نے کہا سر جی آپ جو ارشد شریف سے کہلوانا چاہتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ آج ارشد شریف کے قتل کے 1 ماہ بعد مجھے وہ کلب میں افسردہ لہجے میں کہہ رہے تھے رؤوف صاحب اس دن آپ درست کہہ رہے تھے، ارشد شریف کے واقعی 5 بچے تھے. میں خاموش، اداس اور خالی آنکھوں سے کرنل صاحب کو دیکھتا رہا. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ انتہائی احترام کے ساتھ رؤوف کلاسا صاحب نے یہ جو لکھا ہے نا کہ ارشد شریف غلام بن رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ری ٹویٹس کے لائکس کے غلام مت بنو. تو ارشد شریف غلام بن رہے تھے ری ٹویٹس کے لائکس کے. ارشد شریف صاحب کو رؤوف کلاسا صاحب مجھ سے 1000 گنا زیادہ جانتے ہیں. میں نے کچھ عرصہ دنیا میں ان کے ساتھ کام کیا ہے، کچھ تھوڑا بہت رابطہ رہا ہے ارشد شریف صاحب سے اور ان کا کام دیکھا ہے. ارشد شریف لائکس کے، ری ٹویٹس کے، ٹویٹس کے غلام نہیں تھے. سوشل میڈیا پر تعریفوں کے، واہ واہ کے، بلے بلے کے غلام نہیں تھے. ارشد شریف نے جو درست سمجھا وہ کیا، کہا، جرت سے کیا اور کہا. آپ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف نے یہ سب کچھ ری ٹویٹس کے لیے کیا، لائکس کے لیے کیا؟ ارشد شریف کو نہیں پتا تھا کہ اس کے 5 بچے ہیں. ارشد شریف کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. ارشد شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں لکھا تھا. ارشد شریف نے پاکستان میں حکام کو نہیں لکھا تھا. ارشد شریف نے آپ سب کو نہیں بتایا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جب آپ 2 گھنٹے ارشد شریف کو بٹھا کے سمجھا رہے تھے تو کیا آپ کو ارشد شریف نے بہت کچھ نہیں بتایا تھا؟ ہم سے بہت زیادہ آپ جانتے ہیں. عامر متین صاحب جانتے ہیں، حامد میر صاحب جانتے ہیں، محمد مالک صاحب جانتے ہیں، خاور گھمن صاحب جانتے ہیں. میرا تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ارشد شریف کے جانے کے بعد اب کیا کر رہے ہیں؟ اب کم از کم لائکس، ری ٹویٹس، ٹویٹس کے غلام ہی بن جائیے. کم از کم سوشل میڈیا پر ہی ارشد شریف کے لیے وہ آواز بلند کر لیجئے کہ جس سے چیف جسٹس آف پاکستان مجبور ہوں، جس سے حکام مجبور ہوں، ہم کچھ سالڈ ہوتا ہوا دیکھیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، عامر متین صاحب سے کہا تھا کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پر وہاں باہر بیٹھے ہوئے نظر آئے مجھے محمد مالک صاحب، عامر متین صاحب، رؤوف کلاسا صاحب، حامد میر صاحب، خاور گھمر صاحب، کاشف عباسی صاحب، مہر بخاری صاحبہ، چودھری غلام حسین صاحب. آپ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھوں. آپ لوگوں کے پیچھے سوشل میڈیا پر کام کرنے والے نوجوانوں کی ایک فوج موجود ہوگی. تمام لوگ آپ لوگوں کو بولتا، سننا، دیکھنا چاہیں گے. کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے. آپ وہاں پلیکرڈز، پوسٹرز لے کر بیٹھیں گے، انصاف مانگیں گے. کم از کم میں یہ تو دیکھوں. آپ کہیں گے کہ ہم روزانہ 4 گھنٹے بیٹھیں گے، انصاف مانگیں گے، انصاف دیا جائے ارشد شریف کو، اس کے 5 بچوں کو، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی بیوی کو.
میں یہ دیکھوں. اور آپ پھر یہ بھی کہیں گے کہ نہیں ملتا اگر ان 4 گھنٹوں میں 1 ہفتے میں انصاف, تو پھر سڑک پر آ جائیں گے ہم. آپ لوگوں کا پریشر وہ پریشر ہوگا کہ جس کے نتیجے میں مجھے یہ نظر آئے گا, اور انشاءاللہ پورا پاکستان دیکھے گا کہ یہ کیس ٹیک اپ ہوگا, ڈھنگ سے ٹیک اپ ہوگا, انصاف ہوگا, تیزی سے چیزیں آگے بڑھیں گی. جب یہ جو رپورٹ بتا رہی ہے بریکنگ نیوز کی شکل میں کہ ٹرانس نیشنل کیریکٹرز ہیں پاکستان کے, دبئی کے, کینیا کے, تو کیا ان کو بے نقاب کرنا اب ہمارا, اور ہم سے زیادہ آگے بڑھ کر جتنا لمبا تعلق آپ کا, آپ نے لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا ارشد شریف کے ساتھ جب وہ دفتر کے لیے نکلتا تھا تو وہ موجود ہوتا تھا. ارشد شریف اس کو جاتے ہوئے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دلا کر جاتے تھے اور اپنے چاچو کے ساتھ لاڈ دکھاتا تھا. آپ پر تو ہم سب پر قرض ہے, اور جتنا ہم پر قرض ہے اتنا آپ پر قرض ہے, شاید اس سے بڑھ کر قرض ہے. تو آپ کو یہ کام اسی طرح سے جس طرح سے کرنے کا ہے اس طرح سے کرنا ہوگا. لیکن اس طرح سے اب تک کیا تو نہیں ہے, اور بلکہ اس کے بجائے آپ لکھ رہے ہیں کہ ارشد شریف لائکس کے, ری ٹویٹس کے غلام تھے, سوشل میڈیا پر واہ واہ کے, بلے بلے کے غلام تھے. ایسا نہیں تھا. انتہائی افسوسناک ہے, مجھے لگا, اس لیے میں نے بہت احترام کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے حضور. اس کے علاوہ میں آپ سے کہوں کہ چودھری اعجاز چودھری صاحب نے چودھری پرویز الہی کے بارے میں یہ انٹرویو دیتے ہوئے بتا دیا ہے کہ چودھری صاحب بڑے گھر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. چودھری صاحب کے فیصلے کسی اور کے آشیرواد کے نتیجے میں ہوتے ہیں. اور چودھری صاحب کے بارے میں اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ اب بھی وہ وہی کہیں گے جو انہیں کہا جائے گا. اور میں پہلے بھی یہ بتا چکا سوشل میڈیا پر کہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو مونس نے کہا, جو چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا عمران خان کی طرف چلے جاؤ, یہ اس وقت کہا گیا ہو یا نہ کہا گیا ہو, بہت ممکن ہے کہ یہ اب کہہ دیا گیا ہے کہ کہہ دو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.